السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما رب زدني علما وإيمانا واهدني صراطا مستقيما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بزرگان ملت نوجوان اسلام معزز حاضرین پردہ نشین اسلامی ماں بہنوں قسم کی تعریف و حمد و ثنا بڑائی و بزرگی و کبریائی و برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار جو ساری کائنات کا رب العالمین جو ساری کائنات کا حکمران کے لیے دنیا میں اپنی بندوں کو نعمتوں سے مالا مال کرنے والا قیامت کے حساب کتاب لینے والا نیکوں کو جزا و گنہگاروں کو سزا دینے والا ان کے تو سلام نازل ہو زمان اکرام کے اوپر خصوصاً آخر زمان تاجدار مدینہ محمد ربی رحمت اللہ نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین مختصر سے حمد و سلام کے بعد قرآن مجید کے جو آیت کریمہ کا حصہ جو آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے
اس کا تعلق ہے سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 18 سے۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں مزید آیات اور حدیث رسول آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے ناچیز کو اور تمام انسانیت کو ایمان و یقین کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق و ہدایت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، آپ کے نوجوان کے اوپر لبشائی کی جانب انتظام کیا جو عنوان ہے شریعت اسلامیہ مسجد کے آداب، اور یہ عنوان دوسری قسم ہے کہ دوسری جمعہ میں خطبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تقریباً کتاب و سنت کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں مختلف انداز سے آپ لوگوں کے سامنے شریعت اسلامیہ میں مسجد کے آداب بیان کیے جا چکے ہیں، اور یہ دوسری قسط ہے جو آپ لوگ کے سامنے آج پیش کیا جا رہا ہے مزید چند نصیحت کے باتیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سورہ توبہ آیت نمبر 18 اور نمبر 10 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھر جو مساجد ہیں، اللہ کے گھر جو مساجد ہیں، ان مساجد کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہے۔ معزز حاضرین، جب اللہ اور آخرت کے دن کی بات آتی ہے، ایمان کا نام جہاں پر لفظ آتا ہے، تو مسجد سے جو اللہ کے بندوں کا رشتہ ایک اہم معنی رکھتا ہے۔ گویا پوری روئے زمین کے اوپر اگر جنت کے کوئی باغ ہیں، جنت کے کوئی حصے ہیں، جنت کے کوئی کیاریاں ہیں، تو وہ اللہ کے گھر مساجد ہیں، اور اللہ کی سب سے زیادہ اس روئے زمین کے اوپر پسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر مسجد ہے۔ وہ مسجد جس میں خالص اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، اللہ کو پکارا جاتا ہو۔ آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ ہر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر سکون محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن بعض مساجد ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر جب جاتے ہیں تو سکونیت ملتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس گھر میں خالص اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس گھر میں اللہ کے بندوں کو سکونیت ملتی ہے۔ لہذا اس میں بہت بڑا اہم رشتہ مسجد سے بندوں کا اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ روئے زمین کے اوپر سب سے مقدس اگر اہم کوئی مقام ہے تو اللہ کا گھر مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے روئے زمین کے اوپر تو وہ ہے بازار، جو صحیح حدیثوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ معزز حاضرین، پردہ نشین اسلامی ماں بہنوں، آج بحثیت باپ کے، بحثیت ماں کے، بحثیت بھائی بہن کے، ہم اپنے گھر کے بچوں کو بچپن سے ہی اگر تربیت کریں، ان کو یہ بتائیں کہ سب سے مقدس مقام اللہ کے گھر مسجد ہے، سب سے بڑا مقام بازار ہے، تو معاشرے کی اصلاح اس انداز میں ہو سکتی ہے۔ جیسے اگر مساجد میں دیکھا جائے تو سب سے کم تعداد کے لوگ نظر آتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ سب سے زیادہ اگر تعداد میں نظر آتے ہوں تو بازار میں ہی نظر آتے ہیں۔ اگر عورتیں ہوں یا نمل حضرات ہوں تو آج شیطان کا کام اپنے مقام پر پہنچا، شیطان کامیاب ہو رہا ہے۔ وہ گمراہ کر کے لوگوں کو مسجد سے بھگا کر بازاروں میں لے جا رہا ہے۔ ایک دور تھا اسلام آنے سے پہلے بازار میں زینت ہوا کرتی تھی، وہاں پر زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے، لیکن جب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا، آپ نے اس کی اہمیت بتائی تو زیادہ تعداد میں لوگ مساجد میں نظر آنے لگے، بازار سنسان ہو گئے۔ لیکن آج پھر وہ دور واپس آ گیا کہ مسلمانوں سے بازار آباد ہیں، سینما گھر آباد ہیں، میدان جاترا آباد ہیں،
دکانیں شاپنگ مال آباد ہیں، ہوٹل ہیں آباد ہیں، چوراہے آباد ہیں، اگر ویران ہے تو صرف اور صرف مساجد ہیں، کیونکہ ان کا ایمان اللہ اور آخرت کے دن پر نہیں ہے۔ اللہ اور آخرت کے دن پر ہوتا تو یہ لوگ اللہ کا حکم مانتے اور اللہ کے گھر کا حق ادا کرتے، اس کے عدم کا لحاظ اور خیال رکھتے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابن ماجہ دیگر کتب حدیث سے روایت جاری ہے کہ مساجد کیا ہیں؟ یعنی وہ اللہ کے ایسے گھر ہیں جس کے اندر بیٹھنا اور جس کے اندر ذکر اذکار کرنا، جس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جس کے اندر فرائض ادا کرنا اور جس کے اندر دعا کرنا اور اللہ اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اللہ سے جنت طلب کرنا، اللہ سے جہنم سے دور کا سوال کرنا، گویا کہ اللہ کو راضی کرنے کا جتنے بھی طریقہ کار سے اعمال ہیں، یہ پورے پورے عبادتوں میں شامل ہیں جو مسجد میں ہی کیا جاتا ہے۔ مسجد میں اللہ کی عبادت کیا جاتا ہے، اس لیے وہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ تمام عبادتیں، یہ تمام چیزیں اللہ کی عبادتوں میں شامل ہیں، صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ پورے چیزیں اللہ کی عبادت میں شامل ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی صورت کی عبادت ہو، تو اس کو کرنے دینا چاہیے، کیونکہ شیطان پیدا کر اس کو ایک ذریعہ بنا کر اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کی عبادت سے ہٹانا چاہتا ہے۔ ایسے موقع پر یہ جان لینا چاہیے کہ شیطان کی حرکت ہے، میں بھی عبادت سے باہر ہوں اور اپنے بھائی کو بھی میں اپنی عبادت سے باہر کر رہا ہوں۔ میرے دوست بزرگوں، جیسا کہ مساجد ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی علامتیں ہیں، ایمان کا ثبوت ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ مسجد میں آتا ہو یا جاتا ہو، اس کو جو ہے ایمان ہونے کی علامت ہے، ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ جب کوئی مسجد سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور جاتا ہے نماز کے لیے، تو سمجھو کہ وہ ایمان والا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، اور جب مسجد سے اذان ہوتی ہے، لوگ آزو بازو سے راستوں سے گزر جاتے ہیں، کوئی پیدل، کوئی گاڑیوں پہ، کوئی سواریوں پر، نہ اذان کا خیال ہے، نہ مسجد کا احترام ہے، نہ مسجد کا ادب کا لحاظ ہے، مسجد سے گزر جاتے ہیں۔ یہ جو ہے صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ ایمان ان کے اندر اگر ہوتا تو اذان کی آواز سن کر فوری مسجد کی طرف آ جاتے۔ ایک دور ایسا تھا، کسی بھی کام میں مصروف ہو، جب اذان ہو جاتی، اگر کوئی مسلمان نظر آتا تو مسجد کے اندر نظر آتا، کوئی کسی اور دوسرے مقام پر نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر کوئی عام مسلمان نظر آتا ہے اذان ہونے کے بعد بھی، مختلف مقامات پر اگر ویران ہوتی ہیں تو مساجد ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ معاشرے کا کیا حال ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ پتا چلتا ہے کہ میرے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے، یعنی میرے لیے لڑکی دیکھی جا رہی ہے، نکاح کرنے کا ارادہ ہے، میرے گھر والے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایسے نوجوان مسجد کا راستہ پکڑتے ہیں، فجر میں نظر آتے ہیں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، شام میں نظر آتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی محلے میں آ کے پوچھے تو لوگ کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، یہ پکا نمازی ہے، اور مسجد میں جا کے دیکھو وہ نظر آئے گا۔ لیکن جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے پھر مسجد سے وہ باہر ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے بزرگ بھی ایسے ہیں، نوجوان ایسے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کاروبار نہیں چلتے ہیں، کاروبار میں گھٹولا ہو جاتا ہے، تو مسجد میں آتے ہیں، روز اللہ سے دعا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے میں سر جھکاتے ہیں، یہ تمام اعمال کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، یہ کیا ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کو نجات دے دیا تو پھر پھٹک کر بھی نہیں دیتے، وہ پہچانتے بھی نہیں کہ کوئی اللہ کا گھر بھی موجود ہے، کبھی جایا بھی کرتے تھے۔ میرے دوستو یاد کرو، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا الہام ہوا، وہی بھی جو ہے کئی آسان کی ہوا کرتی ہے جس میں دل میں خیالات آنا اللہ کی طرف سے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے اور رات میں بارش ہوئی تھی اور کہا جا کے دیکھو گلے میں ہاتھ ڈال کر، جب گلے میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو اندر جو ہے بھیگا ہوا ہے، اوپر سوکھا ہے۔ یہ بیچنے والا کون ہے؟ ایمان والا مسلمان ہے، اور اندر کچا ہے اوپر سوکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی رات میں بارش ہوئی، اناج بک گیا تو میں کچا اندر رکھا اور سوکھا اوپر رکھا تاکہ میرا نقصان نہ ہو، میرا مال فروخت ہو جائے۔ دیکھنے والا تو اوپر کا دیکھے گا، اندر تو دیکھے گا نہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا جو مسلمان کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ پتا یہ چلا کہ چہرہ رکھ لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، عبداللہ عبدالرحمان نام رکھ لے، لیکن وہ اگر کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اللہ کو ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کو ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ خود دھوکے میں پڑ رہے ہیں۔ کہ آج کے معاشرے میں نوجوان، یہ معاشرے میں یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ تمام لوگ تکلیف میں تو اللہ کو پکارتے ہیں، تکلیف ضرور دور ہو جائے تو پھر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں جو مسجد کو آتا جاتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح عبرانی کی حدیث ہے، مصدر حاکم کے اندر اسی طرح جو ہے عبرانی کے اندر روایت آئی ہے، محترمہ مالک کے اندر روایت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کل قیامت کے روز 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، وہ 50,000 سال کے دن کے برابر کا دن ہوگا، پسینہ میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج ایک نیچے ایک نیزے کے برابر سروں کے ہوگا، اور اس وقت جو ہے حساب کتاب کے لیے لوگ ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ میرے دوست بزرگوں، کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک اہم جو ہے وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، اس کو عرش کے سائے کے لیے جگہ ملے گی۔ وہ 50,000 سال کے دن کا وقت ایک فرض نماز کے برابر محسوس کرے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، مسجد سے رشتہ رکھنا، مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنا، مسجد کا احترام کرنا، مسجد کے حقوق ادا کرنا اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر مختصر زندگی میں اگر عمل کر لے تو عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ ملے گی۔ اللہ کے پاس وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اب مسجد میں دل لٹکانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آج آپ نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، جمعہ کی نماز پڑھ کے آپ چلے گئے تو پھر آپ کا دل بار بار مسجد کی طرف کھینچ رہا ہو کہ میں عصر کی نماز کے لیے جانا ہے، کب وقت ہوگا، کب جاؤں گا، بار بار گھڑی دیکھتا ہے، بے چین محسوس کرتا ہے، وہ مسجد کی طرف جانے کی فکر کرتا ہے۔ میرے دوست اسی طرح ہمارے اسلاف کی عادت ہوا کرتی تھی، چاہے وہ جو ہے صحابہ کرام ہو یا تابعین ہو یا تبع تابعین ہو یا محدثین ہو، ہر زمانے میں اللہ کے بندوں کا یہی حال تھا۔ آج بھی جس کے اندر تقویٰ پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر و خوف ہے، جنت کا علم ہے، جنت کا حصول کا ان کے اندر فکر ہے، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، وہ فکر کرتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ شیخ فلان تھے، یعنی کیوں بڑے طاقت والے اور بڑے مضبوط انسان تھے اور اچھے جو ہے نسل والے تھے۔ تو میرے دوست بزرگوں، بار بار وہ کچھ ایسے وقت آتے کہ وہ پریشان ہو جاتے، بے چین ہو جاتے، دل گھبرانے لگتا، وہ یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا کہ ایک عجیب قسم کے اندر بے چینی بے قراری پائی جا رہی ہے۔ ابھی اچھے تھے، ابھی بے چینی بے قراری پائی جا رہی ہو تو معلوم والوں میں جو ہوتے پوچھتے ہیں ابھی اچھے تھے، ابھی تمہارا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھتے کہتے ان عرضنا امانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ یہ سورہ احزاب 12 نمبر 22 کے آخری رکوع کی آیت کریمہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کی امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا، اس لیے میرے دل میں خود بخود بے چینی بے قراری پائی جا رہی ہے اور میرا دل مسجد کی طرف کھینچ رہا ہے۔ ایک نماز پڑھ لی،
تو اس نماز کے لیے مسجد کی طرف فکر ہونا چاہیے، کیونکہ رات میں 5 نمازیں فرض ہے۔ ایک نماز پڑھنے والا نمازی نہیں، 2 نمازیں پڑھنے والا نمازی نہیں، 3-4 نمازیں پڑھنے والا نمازی نہیں، 5 وقت دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے والا نمازی نہیں۔ اللہ کے ڈر سے تقوی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور دن میں اس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے جگہ نصیب ہوگی اور وہ اس دن سے ہوگا۔ حضرت رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ کیا مطلب؟ نماز ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ اس امانت کو اللہ نے آسمانوں پر پیش کیا، وہ لوگ انکار کرتے ہیں آسمان، حالانکہ سات و آسمان ہے جن کی لمبائی چوڑائی کا آپ کو پتا ہوگا کہ دیکھنے میں آپ ہوا کیسے محسوس کرتے ہیں۔ اتنے بڑے بھاری بھرکم سات و آسمان انکار کرتے اللہ اس امانت کو ہمارے پاس لینے کی سکت و طاقت نہیں، ہم معذرت کرتے ہیں۔ اس زمین پر پیش فرمایا، حالانکہ سات زمین ہے، کسی نے زمین کے تل کو پہنچا نہیں میرے دوستوں۔ سات زمینوں میں بھی معذرت کر انکار کر دیا۔ یہ بڑے سارے دنیا کے پہاڑوں کے اوپر پیش کیا گیا، وہ پہاڑوں بھی انکار کر دیے، لیکن اٹھا دیا انسان جس میں آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، آدم کی اولاد ہے، اللہ کے نبی بھی تھے، صحابہ بھی تھے، اور قیامت تک ہر انسان اس کے اندر شامل ہے۔ یہ لیے یہ امانت کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر 1-2 دفعہ نہیں بلکہ جو ہے 82 جگہ نماز کا حکم آیا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ میرے دوستوں، آج آپ ہم مسجد سے رشتہ توڑ کر دور ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت آتا ہے جب روزانہ 70,000 فرشتے فجر کی نماز میں نازل ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے اثر میں نازل ہوتے ہیں۔ جو صبح میں فرشتے آتے ہیں، اثر میں جاتے ہیں، اثر میں آتے ہیں، صبح میں جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم جب گئے تھے تو تیرے بندے نماز کی حالت میں تھے، جب وہاں سے واپس آئے تب بھی جو نماز کی حالت میں تھے۔ میرے دوست آج لوگوں کا یہ حال ہے ہمارے معاشرے کے۔ اگر کوئی ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، محلے کا بڑا ہو، گاؤں کا سرپنچ ہو، کوئی بڑا کوئی عہدے پر ہو، اس سے فوٹو کھنچوانا، یہ سمجھ میں ساری دنیا مل گئی، دنیا کا مال و متاع مل گیا اور ساری دولت مل گئی، ساری شہرت مل گئی۔ وہ فوٹو لوگوں کو بتا کر فخر کرتے ہیں۔ یہاں پر فجر کی نماز میں 70,000 فرشتے آتے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، آپ کی حاضری میں جا کے دینے والے ہیں۔ اللہ جانتا بھی ہے اور یہ فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بکرا کاٹ کر مغفرت کرانے کے لیے تیار ہیں، قرآن خوانی کرا کر مغفرت کرانے کے لیے تیار ہیں، شب برات میں قبرستان جا کے مغفرت کرانے میں تیار ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جو ثبوت ہے کہ 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ زمین پر ایک دفعہ کے قیامت تک پھر باری نہیں آئے گی، وہ فرشتے آ کر ہمارے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن آج فجر میں مساجد خالی ہیں، عصر میں، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں خالی ہیں۔ جو اللہ الحمدللہ جس کا تعلق مسجد سے رشتہ جڑا ہوا ہو، وہ عرش کے سائے کی جگہوں میں ملنے والی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، مسجد کے آداب میں سے قدر یہ ہے، مسجد کو آواز کرنے والوں سے، پاگل لوگوں سے، بچوں سے، آواز بلند کرنے والوں سے بچاؤ۔ میں مساجد کو، اللہ کے گھروں کو ایسے چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے دوست اور بزرگوں، مساجد کے اندر آپ دعا کرنے کا تو سلسلہ بند ہو گیا، ذکر و اذکار کرنے کا تو جنازہ نکل گیا، نماز تو جب بھول گئے، قرآن کی مجید پر تلاوت کرنے نہیں آتا، نہ سننے آتا، نہ ہم درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، نہ درس حدیث میں بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ سن لے، اس کا رشتہ جوڑ لے، ہماری جنت مل جائے گی، جہنم سے دور ہو جائے گی۔ لیکن شیطان کامیاب ہو رہا ہے کہ ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں، جنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستوں کا آج مساجد میں کوئی ہنس رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی دنیاوی گفتگو کر رہا ہے، کوئی فون کی گھنٹی بجا رہا ہے، کوئی فون پر زور زور سے باتیں کر رہا ہے۔ میرے دوستوں، بہت بڑی بے ادبی ہے مسجد کے اندر۔
آپ کو کوئی ضرورت پڑ جائے آہستہ سے بات کیجیے، اتنے آہستہ سے کہ آپ کی آواز پہ بازو والا سن نہ سکے، آپ آہستہ سے بات کر لیجیے۔ پہلی فرصت میں تو آپ آواز ہی مت کیجیے، آپ عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ سے رشتہ جوڑیے۔ یہ دنیا والے کا آپ کے خبر میں آئیں گے، آپ کا بوجھ اٹھائیں گے، میدان محشر میں آپ نجات دلائیں گے، نہیں کرا سکتے۔ آپ اللہ سے رجوع ہوئیے، اب آوازوں سے بچائیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلاف کتنا اس سے نفرت کرتے تھے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں ہیں، حضرت سعد بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دور پر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ فرش تو کنکر کی جو ہے مٹی کی تھی۔ حضرت عمر کیا کی ہے، ایک کنکر اٹھائے پھینکا حضرت سعد بن یزید رضی اللہ عنہ کی طرف۔ کیوں؟ جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا، کہتے ان دونوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ، امیر المومنین ہیں، پوری دنیا کے حاکم ہیں، جی بہت لمبی چوڑی آپ کی سلطنت ہے، کہتے ہیں بلا کر لاؤ۔ ان دونوں کو بلا کر لایا گیا تو پوچھتے ہیں کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، کیونکہ نئے نظر آ رہے ہیں، نئے نظر آ رہے ہیں، پوچھتے کہ تم کہاں کے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل طائف کے رہنے والے مہمان بن کر آئے ہیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ نے کیا کہا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے، کیونکہ بھائی آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اللہ کہتا ہے اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ کون ہے؟ یہی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین تھے میرے دوستوں بزرگوں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، لیکن تم مہمان ہو، طائف کے رہنے والے ہو، بھئی اللہ کا گھر مسجد ہے، تم مسجد میں بلند آواز سے بات کر رہے ہو۔ اے مسلمانوں، عام دنوں کا تو دور کی بات ہے، جمعہ کا لحاظ بھی نہیں رکھتے۔ دیکھیں پہلے آئے، بیٹھ کے کرسیوں پہ بات کر رہے ہیں، سلام کلام کر رہے ہیں، مسافر کر رہے ہیں، دوستانہ تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ کیا مسجد سے باہر جگہ نہیں ملی؟ کبھی نہیں ملے گا؟ کیا جنت جہنم کا تمہیں ڈر خوف نہیں ہے؟ مسجد کا احترام کا خیال کرنا نہیں آتا؟ میرے دوست بزرگوں، جب نماز کے لیے آئیں تو خاص جمعہ کے دن دونوں جمع ہو کر گفتگو کرنا یہ حرام ہے، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ عام دنوں کی الگ بات ہے، جمعہ کے دن خاص کر جب آئیں تو پہلے سب کو پورا کر دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سب کو پوری کرو، دوسری سب کو پوری کرو، جو چھوٹ جائے تو آخری سب میں جگہ چھوڑو، لیکن پہلی دوسری ایسے جب سب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسجد کے آداب ایسے ادب ہے کہ مسجد کی زینت ہے صفوں کو مکمل کرنا۔ کہ جو جگہ چھوڑ کر جو بیٹھ رہے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہ کی رحمت جس کے اوپر نازل ہوتی ہے ان لوگوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو صفوں کے درمیان جگہ نہیں چھوڑتے، چاہے خالی وقت ہو یا نماز کی حالت میں ہو، صفیں درست کر کے بیٹھنا چاہیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو آگے آنے کا موقع نہ ملے اور یہ رشتہ یہ جو ہے ایک جو ہے سکون یہ برقرار رہے، اس کے اندر کوئی نقصان نہ ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں، آواز مسجد میں بلند آواز سے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ وضو ہونے کے بعد چیز کرتے ہیں، اذان میں خلل پڑتا ہے، اذان خانے کے بعد مسجد میں باتیں کرتے ہیں، نماز میں امام نماز پڑھا کے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بتائیے دنیا والوں کو یہ ادا ناپسند ہے، عرش والے کو اس کے فرشتوں کو یہ ادا کس طرح ناپسند ہوگی؟ میرے دوستوں، ہمیں آپ اس ادب کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے اور ہم پاگلوں سے بچاؤ، انہیں جو ہے سمجھانا چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اس سلوک سے پیش آنا چاہیے، کہیں آ کے مسجد کے اندر کوئی بے حرمتی کرنا بیٹھے، اس کے بعد ظلم نہیں کرنا، لیکن ان کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے، ان کے ماں باپ ہیں، گھر والے ہیں وغیرہ وغیرہ، نماز کے اوقات میں ان کو سنبھال لینا چاہیے۔ رہی بچوں کی بات ہے کہ اس سے مراد بچے مسجد میں نہیں آئیں گے، مسجد میں آنا چاہیے۔ کل کی نسل مسجد کو آباد کرنے والے یہی بچے ہیں، لیکن ان بچوں کو آنے کے آداب کیا ہیں؟ آج گھر میں رات کی ڈیوٹی ہے، باپ آ کے سو جاتے ہیں، گھر میں ماں بہن کہتی ہے بچہ آواز کرتا ہے تو خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، والد سو رہے ہیں، بابا سو رہے ہیں، ڈسٹرب نہ کرو، جاؤ وہاں چڑھ کے باہر پھیر دو، کہتے ہیں اس طرح۔ تو باپ کا والد کا اتنا احترام ہے تو پھر مسجد کا بھی اتنا احترام ہونا چاہیے۔
تو بچہ جب مسجد کو آئے تو باپ کو لانا چاہیے، بھائی کو لانا چاہیے، گھر میں ماں باپ کو، بھائی بہن کو جو بڑے ہیں وہ تربیت کرنا چاہیے کہ تم مسجد جا رہے ہو تو اس کے آداب سن لو۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، وہاں پہ پکارنے، چیخنے چلانے، کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، وہ میدان نہیں ہے، اکھاڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، ذکر اذکار دعا کرنے کی جگہ ہے۔ وہاں پہ ایسا کام نہیں کرنا کیا مجال کہ بچہ مسجد میں آ کے گڑبڑ کرے۔ آج ماں باپ کی نماز کو نہیں آتے، ماں نماز کو نہیں آتی، بھائی نماز کو نہیں آتا، بڑی بہن نماز کو نہیں آتی، تو گھر کے معصوم بچوں کو کون نگرانی کرے گا؟ میرے دوستو، بچوں کو پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں، بچے گڑبڑ کرتے ہیں، اور کچھ اللہ رحم کرے معاشرے میں مسجد کے ایسے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ بچوں کو مسجد سے بھگا دیتے ہیں، وہ شیطان ان کو حق دیتا ہے، مسجد سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ذمہ دار ہے، کل قیامت کے روز ذمہ دار جواب دینا ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں، مسجد جو ہے گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد میں تھوکنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد پیشاب پہنا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ مساجد میں طہارت خانے بیت الخلا کیوں ہوتے؟ یہ نمازیں کے لیے ہوتے۔ نماز کے اندر وضو ٹوٹ گیا، جا کے زور سے فارغ ہو کے وضو بنا لے، یا وہ لوگ جو مسافر ہیں مسجد میں آ کے وضو بنا لے۔ کیا کوئی بھی اللہ کا بندہ مسجد میں آ کے وضو کر کے طہارت سے فارغ ہو کے نماز پڑھنے کے لیے طہارت خانے بنائے گئے ہیں؟ آج مساجد کے طہارت خانے، بیت الخلا پانی، بے نمازی ہوٹل میں کھانے والے، روڈوں میں گشت کرنے والے، نماز سے دور، اسلام سے دور، کلمے سے دور وہ لوگ آج ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے ان نمازیوں کے لیے ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ طہارت استعمال کرنے کے لیے، بیت الخلا استعمال کرنے کے لیے، پانی پیان استعمال کرنے کے لیے، سونے کے لیے جگہ استعمال کرنے کے لیے، لیکن عبادت کی بات آتی ہے تو مسجد سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ارے تم سمجھتے ہو یہ جو کام ہم اچھا کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ آداب، یہ گناہ کا کام کر رہے ہو۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برا کام کہا۔ جیسے مثال کے طور پہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آئی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جو بدو آیا، طرح مسائل حل ہوتے اس حدیث سے، ایک بدو آیا اور آنے کے بعد مسجد نبی میں، وہ مسجد نبی ساری دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر ہے، مسجد حرام کے بعد مسجد نبی کا نمبر آتا ہے۔ اگر مسجد اصغر کی بات ہو تو وہ جو ہے الگ چیز ہے، لیکن آج موجودہ دور میں مسلمانوں کے نزدیک مسجد نبی کی کہیں مقام ہے۔ اس مسجد میں آیا، بدو ہے تو پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ جو دیکھے، ارے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، اشارہ کر کے کہا چپ ہو جاؤ، تو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ مسجد میں پیشاب کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے، اخلاق کے دھنی تھے۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں قرآن جو ہے دلیل دیتا ہے، اللہ گواہی پیش کرتا ہے۔ آپ جیسے اخلاق والے دنیا کے اندر کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ یہ کوثر ہیں، شافی معشر ہیں، رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ادھر آؤ بلائے، تو کیا بلا کے سزا دی کہ وہ تو ڈر گیا، آیا تھا ایک مقصد سے، لیکن یہاں پہ بلا کے نظر کیا کہتے ہیں، بندے اللہ کے پیشاب کرنے گندے کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، ذکر اذکار کرنے، عبادت کرنے کی جگہ ہے، یہ طہارت خانہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے صحابہ کی طرف پڑھ کے کہا کہ پانی لاؤ، دور میں پانی لائے، دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ پانی اس کے اوپر بہا دو، پانی بہا دیے، زمین پاک ہو گئی، وہ دیکھتا ہی رہا۔ آپ اور ہم رہتے تھے کیا کرتے، اسی گردن پکڑتے، اس کا کالر پکڑتے، ماں بہن کی گندے دیتے، تو اپنی طاقت سے دور مارتے، جو کچھ کرنا کرتے، لیکن رحمت اللہ علیہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ چھوڑ دیا، کہا کہ جب پانی لاؤ بہا دو، وہ دیکھتا رہا، معاملہ ختم ہو گیا۔ آخر میں وہ کیا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اس کے رسول ہیں، وہ گواہی دیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے اخلاق سے، عمل سے
وہ اس کا سارا خاندان قبیلہ اس کے نہ جانے کتنے لوگ جہنم کے عذاب سے بچ گئے۔ یہاں پر جو بڑا نہیں چھوٹا نہیں، خدمت کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے مسجد کے اندر خدمت کرنے کے لیے کوئی بڑا چھوٹا نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہوا نہ پانی ڈالتے پاک ہو گیا۔ آج معاشرے کے اندر میرے دوستوں آپ اب کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے قرآن سے بھی حرمتی کی، مسجد سے بھی حرمتی کی، مسلمان کے ساتھ بھی حرمتی کی، نہ جانے وہ بھی مسلمان بکے ہوئے ہیں، وہ لوگ ان سے حرکت کراتے ہیں، وہ حرکت کر دیتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، کاروبار دکانیں مکانیں تباہ چل جاتے ہیں، کتنے عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ماحول خراب ہو جاتا ہے، گھر کے ناقص ہو جاتا ہے۔ تو وہاں کے نہیں میرے دوستوں، یہاں پر اللہ کے نبی نے ایسا کیا، چاہتا تو ایسا ہو سکتا تھا لیکن نہیں میرے دوست۔ آج میں میرے رسول سے کہہ رہا ہوں، آج قرآن کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے مساجد کی، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بے حرمتی آج کا مسلمان جتنا کر رہا ہے دنیا کا کوئی انسان نہیں کر رہا ہے۔ میرے دوستوں کہ اللہ کا قانون سب کے اوپر لاگو نہیں ہے، وہ تو انکار کرتے وہ مانتے نہیں، اس کا آگے مسلموں میں شامل کیا۔ جب یہ ماننے والے لوگوں میں شامل ہیں تو کہاں عمل کر رہے ہیں؟ نماز کی کہاں اہتمام ہے، مسجد کی کہاں ادب و احترام کر رہے ہیں، جماعت کا احترام کہاں ہے، مسجد کے اندر آواز کرنے سے کہاں پرہیز کر رہے ہیں، چھوٹوں کے اوپر چھوٹوں کا شفقت، بڑوں کی عزت کہاں ہے، علم کا لحاظ کہاں ہے؟ میرے دوستوں یہ سارے چیزوں کا جناب ہے۔ کیوں کہ آج ہم دین سے دور ہیں، آج ہمارے مساجد خالی ہیں، اب اللہ کے دین سے محبت نہیں ہے، شیطان سے محبت کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں آج یہ سارے چیزیں رونما ہو رہے ہیں۔ میرے دوستوں جب مسجد کی بات آتی ہے تو مسجد کا حق یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ کے اندر آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے فرش ہے، قالین ہے، یا زمین ہے یا پتھر ہے، مسجد کا کوئی بھی حصہ ہے جس کو پاک اور صاف رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مسجد میں چراغ جلاؤ گے، روشنی کرو گے، اگر صاف صفائی کرو گے تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں جنت میں گھر بنا کے دوں گا، جنت میں گھر بنا کے دوں گا اپنے طرف سے۔ کس کو؟ مسجد میں روشنی کرنے والوں کو، صاف صفائی رکھنے والوں کو۔ دنیا کے اندر ایک اللہ کا بندہ حضرت تمیم داعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر خندیریں لگایا کرتے تھے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نمازوں کے لیے روشنی چراغ لگایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دور میں بیت المقدس میں 1500 مربع میل تک روشنی لگاتے تھے۔ کیوں کہ اللہ کے گھر کو نماز پڑھنے آنے والوں کی تکلیف نہ ہو، یہ روشنی پھیلاتے تھے۔ میرے دوستوں مسجد کو صاف صفائی، آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہمارے جسم سے، ہمارے دل سے ہم کیا کیا کچرا ڈالتے ہیں، کیا کیا چیزیں گر جاتی ہیں۔ پیشاب کو جاتے ہیں تو دیواروں کا، بیت الخلا پہ جاتے تو پانی نہیں مارتے جبکہ پانی ہے۔ کیا اپنے گھر میں یہی حرکت کرتے؟ اگر کرتے تو ماں بیوی پر خاموشی اختیار کرتے نہیں۔ دوستو میرے دوستو اللہ دیکھ رہا ہے، آگے فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ کو سوال ہوگا، جواب دینا ہے مسجد کی بے حرمتی کو۔ اگر کوئی غیر لاگے پہ گندگی ڈال دے تو بڑا کام ہو گیا۔ آپ مسجد میں آ کر گندگی کر رہے ہیں تو کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ جب اللہ پکڑے گا تو پھر کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستو وضو خانے کے اندر گندگی، طہارت خانے میں گندگی، مسجد کے اندر گندگی۔ جب عورتیں مسجد میں نماز کو آتی ہیں، آپ کو پتا نہیں، علم دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں میرے دو ماں بہنوں، کوئی بتانے والا نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں پتا نہیں تھا۔ جیسا اپنے بچوں کو کرکرے کے پاکٹیں یا چاکلیٹ وغیرہ دلاتی ہے تو بتاؤ کھانے کے بعد میرے ہاتھ میں دے دو، میں اپنے پاس رکھ لوں گی، میں گھر جا کے کوڑے دان میں ڈال دوں گی۔ یہ اللہ کا گھر، عبادت کرنے کی، جانے والوں کے نیچے چھپانا، مسجد میں پھینکنا، یہ کھانا گرانا، یہ سالن کچرا ڈالنا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوست بزرگوں کتنے ایسے ماں بہنیں ہیں مسجد میں مہندی لا کر داخل ہاتھوں بھی اپنے گھر ہاتھوں پر ڈیزائن ڈالتی ہے، یہ جہنم کی آگ ہے۔ آج سے کوئی عورت مسجد میں مہندی نہیں لائے گی، کسی کو لانے کی اجازت نہیں ہوگی، اپنے گھروں میں کام کیجیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، مرد حضرات کے لیے، عورتوں کے لیے۔ یہاں پر چوری کرنا نہیں ہے، ڈکیتی کرنا نہیں ہے، یہاں کی کوئی چیز بلا اجازت کے لے جانا نہیں ہے، اور یہاں پر بھی حرمتی مسجد کے آداب کے خلاف کرنا نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں آج ہم یہاں تک پہنچ گئے
الحمدللہ اتنی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے. یہی کی بات نہیں، ہر مسجد کی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سورہ جن پارہ نمبر 30 آیت نمبر 18 میں اللہ کہتا ہے اللہ کے وہ مساجد وہ ہیں جس کے اندر اللہ کو پکارا جاتا ہے، خالص اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں. میرے دوست بزرگوں، کتنے ایسے لوگ ہیں مسجد کو جو ہے چندہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے. جب آپ چندہ دیں گے نا، اقرار بل مانیں گے، ٹیکس مانیں گے، صاف صفائی کا خیال کریں گے، جھاڑو جو لائیں گے، ایسڈ لائیں گے، صابن لائیں گے اور دیگر مرمت کرائیں گے، کلر کریں گے، مسجد کو صاف ستھرا رکھیں گے، بگڑی چیز کو اچھی بنائیں گے، بلب شارٹ وغیرہ لگا کے لگائیں گے. ذمہ داران یہ کام کرتے ہیں، لیکن موبائل کا ریچارج ایک دن کا دن 1 گھنٹہ بھی برداشت نہیں کرتے. یہاں تک کہ فون کا ہو یا اس ٹی وی کا ہو یا اسی کا کوئی بھی جو پیسہ خرچ کرنے کے لیے، چائے پانی کا، دوست احباب کو خوش کرنے کے لیے، رشتے دار خوش کرنے کے لیے، شادی بیاہ میں بے جا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. لیکن آج مساجد کا حال دیکھیے، اگر ایک محلے میں اگر 1000 آدمی ہو تو اس میں سے 100 آدمی بھی دینے والے نہیں ہوں گے. میرے دوستوں، آپ دیجئے، اللہ کے پاس جنت لیجئے، کیونکہ اس پیسے سے جو روشنی کی جاتی ہے، صاف صفائی کی جاتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو جنت میں گھر بناتا ہے. لیکن آج جو ہے جلسے جلوس ہوتے ہیں، اجتماع ہوتے ہیں، دین کی باتیں عام کی جاتی ہیں. الحمدللہ اب یہی کا بات دیکھ لیجیے، جماعت میں الحمدللہ 2 جمعہ کے لیے باہر کے خطیب بلائے جاتے ہیں، ان کے کھانے کا، آنے جانے خرچ کا ان کے لیے جو بھی خرچہ دیا جاتا ہے، مولویوں کو بلائے جاتے ہیں، عالموں کو بلایا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ دیگر آپ استعمال جو کرانے کے جو اخراجات وہ ساری چیزیں کیوں، کس کے گھر کے لیے؟ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، یہ اللہ کے نمازیوں کی عبادت کے لیے سہولت پہنچانے کے لیے محنت کی جا رہی ہے. ہر مسجد میں کرتے ہیں، آپ ہر مسجد میں جہاں بھی چاہیں اللہ کے لیے کیجیے. نماز یہاں پڑھتے ہیں اور دینے کے لیے راضی نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے دل کے اندر مائل ہے. آپ اصلاح کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو گنہگار ہوگا اللہ پہ حساب لے گا، لیکن ہم اپنا فریضہ تو ادا کر لیں گے. نماز تعلیم کی جو ذمہ داری کی بات آتی ہے میرے دوستوں، وہ صفوں کی درستگی. مسجد کے اندر جب آئیں تو صفوں کو درست کرنا آپ کے اوپر لازم ضروری ہے. حضرت نعمان بن بشیر وغیرہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے صفوں کو درست کر لو. اگر نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، تمہارے مابین میں اختلاف ڈال دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو اس طرح درست کرتے ہیں گویا کہ تین کو سیدھا کیا جانے والا ہے. یقین ہو گیا کہ میرے صحابہ سمجھ کے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دن نماز کے لیے آئے، مصلی تشریف لائے، ابھی اللہ اکبر نماز شروع کرنے والی تھے. کون؟ یہ مسئلہ کے امام نہیں، امت کے امام، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ رہا ہوں. جب اللہ اکبر کہنے والے تھے تو نظر پڑی کہ سینہ باہر تھا، وہ نہیں تھے، ان کا سینہ باہر تھا، اکیلے تھے. اور ایک کہا کہ اللہ کے بندو اپنے صفوں کو درست کر لو ورنہ ماما اختلاف ڈال دے گا، اللہ عذاب ڈال دے گا. وہ دور تھا سبیں درست تھی تو مسجد نبوی سے نکل کر بے شمار میلوں تک مشرق مغرب شمال جنوب تک کے مسلمانوں کا بول بالا ہوا، فتح ہو گئی، ملک فتح ہو گئے. آج ایک مسلمان گھر میں بھی فتح نہیں کر پا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی بھائی میں اختلاف، شوہر بیوی میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، پڑوسی پڑوسی میں اختلاف، ایک مسلم دوسرے مسلم میں اختلاف. کیوں کہ آج مسلمانوں کی مساجد کے صفیں درست نہیں ہے. ایک بارش اوپر ایک بارش نیچے، جگہ کھلی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی حکم دیتے تو ہمارا عمل کیا ہوتا، قدم سے قدم، پیر سے پیر ملا لیتے. ہماری سب سے چونا گٹ ملا کر جیسے مضبوط دیوار اٹھائی جاتی ہے اس طرح ہمارے صفیں درست ہو جاتے. میرے دوستوں، آج ہمیں صفیں درست ہونا چاہیے. آج مساجد میں جب آتے ہیں گھر سے وضو کر کے آئیے، غسل کر کے جمعہ کے دن آتے ہیں، راستہ چل کر آتے ہیں، ایک قدم اٹھتا ہے تو اللہ جنت میں درجہ بلند کرتا ہے، گناہ معاف ہوتا ہے. مسجد میں آنے کے بعد دونوں کے اوپر سے ابھر کے مت آئے کہ گناہ کا کام ہے. جو پہلے آئے پوری سب مکمل کر کے دوسری سب مکمل کیجیے، جو دوسری مکمل ہے تیسری کیجیے. لیکن جگہ چھوڑ کر بیٹھنا، اگر کوئی ساتھی آپ کے درمیان سے آگے آئے گا وہ بھی گنہگار ہے، آپ بھی گنہگار ہے.
جمعہ کے خطبہ ہو رہا ہے، اگر بعض نے کہا کہ چپ ہو جا تو یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اس نے جو لوگوں کیا ہے، غلو کیا ہے، ایسی حرکت سے اسلام نے روکا ہے میرے دوستو۔ پانی وقت بھی اگر وضو بنا کے آتے ہیں اپنے گھر سے، ایک قدم اٹھتا ہے تو درجہ بلند ہوتا ہے، دوسرا قدم اٹھتا ہے تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ یہ ثواب اسلام کے اندر رکھا گیا ہے۔ مساجد کے آداب بہت سارے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیں مساجد کے آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، جماعت کی صفوں کی لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کی بڑوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو گندگی سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله